الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج موجودہ سمے کے مطابق آج ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کا شکایت ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں ہم کو ناکامی مل جاتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، ناکامی ملنے کی کچھ آپ دیکھ لیں کہ ناکامی جب ہم کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کاروبار کرنے کے درمیان میں کچھ بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے۔ مان لو کوئی ایسا شخص ہے جو کاروبار کر لیا، مانے کہ کسی چیز فیلڈ میں، جس فیلڈ کی اگر جانکاری نہ ہو اس فیلڈ میں جانا مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان کسی کام کرنے سے پہلے اس کی تلاش کرتا ہے یہ کام کرنے میں ہم کو کیا فائدہ ہونے والا، کیا نقصان ہونے والا، تو آپ جس فیلڈ کے ماہر ہو اس فیلڈ میں رہ کے اگر کام کریں گے انشاءاللہ تو اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور جس فیلڈ میں آپ ماہر نہیں اگر اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو نقصان ہونا ہی ہونا۔ بہت سارے لوگ یہ ہیں سوچتے ہیں کہ جو ابھی جو ہمارے پاس ہے نا اس کے بارے میں نہ سوچ کے یا تو لوگ مستقبل کا سوچتا ہے یا تو ماضی کا سوچنے لگتا ہے، اور پاسٹ کا جہاں ہوتا ہے وہاں کا سوچتا ہی نہیں۔ تو بہت سارے ایسے ہیں اس کے حساب سے کچھ اس کے ساتھ مسائل ہو جاتا ہے، تو ایسا کام ہرگز نہ کیا کریں میرے پیارے بھائی۔ جو جس وقت جہاں ہے وہیں کی سوچیں گے تو آپ زیادہ کامیاب ہونے کی اندیشہ ہوگا۔ مثلاً کہ ابھی ہم لوگ ابھی یہاں کوئی ہمارا دوسرا کاروبار ہے یا جو بھی کاروبار ہے تو جس میں ابھی کام کر رہے ہیں اس میں ہی محنت کر کے آپ آگے بڑھو گے نا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ جس چیز کی جانکاری نہ ہو اگر اس کام فیلڈ میں جائیں گے تو اس فائدہ تو نہیں ہوگا، حالانکہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کام بالکل نہ کرے جس سے ہم کو نقصان۔ ہاں اس کام کی نالج ہے، اس کام کا تجربہ ہے تو اس کام کو آپ بے فکر آگے بڑھائیں، اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ، اللہ اس کو اسی فیلڈ میں آپ کو اللہ کامیابی سے نوازے گا۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کی شکایت ہوا کرتا ہے کہ شاہد بھائی ہم کاروبار کرتے ہیں پر برباد ہو جاتے ہیں، ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ اب بند ہونے کی کچھ ریزن وغیرہ ہوتا ہے کہ آپ اس کارخانے کو آپ اس لائق نہیں تھے، آپ اس کاروبار کو شروع کر دیے، آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بعد وہ آپ لاس ہو گیا، آپ کا کاروبار بند ہو گیا۔ تو اگر کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اس چیز کے ماہر ہو جائیں تو کام کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم اس چیز کے ماہر نہیں ہیں، نہ اس فیلڈ کے بارے میں ہم کو جانکاری ہے کہ اس فیلڈ میں کس طرح کام کیا جاتا ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ ہی کرے گا۔ جب معلوم نہیں تو لوگ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو جیسے بولے گا آپ اس حساب سے کرتے رہیں گے تو معلوم سی بات ہے کہ اس میں آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسا نہ کیا کریں، آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں تو اگر آپ کو اچھا جو اس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے مشورہ لے کے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ ہاں بہت ایسی بات ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کروا لیجیے گا تو انشاءاللہ اگر استخارہ میں اگر کوئی سی بات ہوگی تو جو عملیات لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ استخارہ میں سے کوئی بات آئی ہے تو آپ کو بتا دیں گے۔ اگر وہ بول دیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد کاروبار شروع کریں تو اس طرح اگر کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا کاروبار بھی انشاءاللہ جو ہم پیسے لگائیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہمارا انویسٹ صحیح جگہ ہو پائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کیا تو ہمارا پیسہ غلط جگہ انویسٹ ہو جائے گا تو اس سے ہم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کام نہ کیا کریں، جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کے کریں۔ بتایا جاتا ہے نا، امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں، جلد بازی ہمیشہ نقصان کا ہی سامنا کرواتا ہے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ سوچیں بچاریں اس کے بعد کاروبار کریں، یا نوکری کرنا چاہتے تو نوکری کرنے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی کرنے کے بعد اس میں بہت سارے نوکری کرنے والے بہت سارے شکایت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں ہم کو کہتے رہتے ہیں کہ شاہد بھائی دیکھیے ابھی ہم فارم بھرے تھے اور وہ فارم بھرنے کے بعد ہم کو بولا کہ اتنے پیسے دیجیے، وہ پیسے ہمارا برباد ہو گیا، وہ پیسہ وہ نوکری بھی ہماری نوکری بھی ختم ہو گئی، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پیسے دیے وہ پیسے بھی برباد ہو گئے۔